السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک نیا اسلامی سال دیکھنے کا موقع نصیب کیا۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے لوگ سال وائرس کی وجہ سے، مختلف بیماریوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی شخص اپنی موت سے پہلے نہیں مرتا، لیکن لمبی عمر مل جانا، زندگی گزارنے کا ایک عرصہ، نیکی اور عبادت کا موقع مل جانا اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ لمبی عمر مل جائے، نیکیوں کی توفیق مل جائے، گناہوں سے توبہ کا موقع مل جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ نیا سال اسلامی اعتبار سے 1442 ہجری جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسلامی اعتبار سے محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ شمار ہوتا ہے۔ سال کا نیا مہینہ، نیا چاند یا مہینے کا نیا چاند دیکھنے پر مبارکبادی دینا اور ایک دوسرے کے لیے نیک اعمال کی دعا دینا، اور نیا سال مبارک ہو اسلامی اعتبار سے، نیا چاند مبارک ہو اسلامی لحاظ سے، اس طرح کہنے کو فقہا نے مستحب لکھا ہے۔ چنانچہ بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے التہنیۃ مستحبۃ فی الجملہ لأنہا مشارکۃ بالتبریک والدعاء من المسلم لأخیہ المسلم فیما یسرہ ویرضیہ، یعنی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے یہ تہنیت اور مبارکبادی دینا یہ مستحب امور میں سے لکھا گیا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 95۔ محرم کا مہینہ چونکہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بعض مہینوں کی فضیلت مستقل شمار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس میں اس آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ مہینے سال کے جتنے بھی ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے نزدیک 12 ہے، اور جب سے زمین آسمان بنائی گئی ہیں تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 24 گھنٹے ہونا، اتنے سیکنڈ، اتنے منٹ ہونا، اتنے دن ہونا، سال کے اتنے مہینے ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ نظام ہے۔ یہ دنیا کے انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے 4 مہینے فیہا 4 حرم منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ سیدھا دین ہے، صحیح دین ہے۔ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ حدیث مبارک میں، حدیث پاک میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منہا والارض السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ وشعبان۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ مہینوں کو گھما پھرا دیتے تھے، کبھی محرم کو ذی الحجہ مان لیتے، ذی الحجہ کو محرم مان لیتے، مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا زمانہ اب گھومتے گھومتے اسی حیت پر آ گیا ہے جہاں اللہ رب العزت نے ترتیب مہینوں کی جو رکھی تھی وہی مہینے اپنی ترتیب پر واپس آ گئے ہیں۔ یعنی اب ذی الحجہ کے مہینے میں جو ہم حج کر رہے ہیں وہ مہینہ ذی الحجہ ہی کا ہے، ایسا نہیں کہ اسے آگے پیچھے کر دیا گیا ہو۔ ان مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو بہت محترم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، احترام والے شمار کیا ہے۔ 3 مہینے تو پیدر ترتیب سے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے جسے اللہ رب العزت نے بہت ہی احترام بخشا ہے۔ محرم کا معنی ہی آتا ہے احترام والا،
زمانہ جاہلیت سے بھی محرم کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس قدر احترام کیا جاتا تھا ان 4 مہینوں کا کہ اگر اپنے باپ کا قاتل، اپنے بیٹے کا قاتل، جو دشمن ہے وہ بھی اگر سامنے نظر پڑ جاتا، جس سے نفرت تھی اور جسے مارنے کی اور قتل کرنے کی ہمیشہ ایک تمنا اور ایک آگ بھڑکتی رہتی ہے، اس شخص کو بھی درگزر کر دیا جاتا، اسے بھی چھیڑا نہیں جاتا مہینے کے احترام کی وجہ سے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ تمام نبیوں کے زمانے میں محرم کے مہینے کا اور ان 4 مہینے کا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا احترام اور اس کی عظمت اور اس کا اعزاز و اکرام تمام نبیوں کی شریعتوں میں کیا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان مہینوں میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کا عذاب اور وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں گزری ہیں ان مہینوں میں بھی ان شریعتوں میں بھی ان 4 مہینوں میں جہاد اور قتال کو منع کر دیا گیا تھا۔ اور ان 4 مہینوں کو عربی زبان میں اشہر حرم یعنی عظمت اور احترام والے مہینے کہا جاتا ہے۔ عظمت اور احترام والا ہونے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے خواہ وہ اسلام کی خاطر ہی کیوں نہ ہو منع کر دیے گئے تھے، اور دوسری وجہ ان مہینوں میں ثواب اور فضیلت بڑھ جاتی ہے عبادت کی، عبادت کا ثواب اور عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ مہینے محترم ہیں، یا یہ مہینے محترم ہونے کی وجہ سے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، کعبے میں جا کے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ جگہ محترم ہے۔ ایسے یہ مہینے محترم ہیں تو ان مہینوں میں کیا جانے والا نیک عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور محترم جگہ میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، یا بدتمیزی کر رہا ہو، بیڑی سگریٹ پی رہا ہو یا شراب پی رہا ہو، وہی کام سڑک پر کرے اور وہی کام مسجد میں کرے، وہی کام کعبے میں کرے، تو ظاہر سی بات ہے کام تو ایک ہی ہے، لیکن جگہ بدلنے کی وجہ سے گناہ کا وبال اور اس کام کا گھناؤنا پن بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ان مہینوں میں جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو زمان اور مکان کی تبدیلی کی وجہ سے ثواب اور اللہ کی طرف سے فضیلت بڑھا دی جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، جیسے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے، ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں اہتمام سے کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بقیہ مہینوں میں اسے عبادت کی توفیق اور ہمت عطا کرتے ہیں، اور جو شخص کوشش کر کے ان 4 متبرک مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بقیہ 12 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اب کتنا بڑا آسان نسخہ ہے انسان کے لیے کہ 4 مہینوں میں خوب نیکیاں کرنے کا اہتمام کر لے، بقیہ 8 مہینے اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، اور 4 مہینوں میں خصوصی طور سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے تو بقیہ 8 مہینوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانے کا اہتمام فرما دیتے ہیں۔ تو ان مہینوں میں 2 باتوں کی وجہ سے خاص طور سے اسے محترم اور متبرک کہا گیا۔ ایک تو لڑائی جھگڑا اور جہاد و قتال منع تھا، اور دوسرا ان مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے احترام ضروری ہے۔ ان 2 وجوہات میں سے پہلا حکم یعنی ان 4 مہینوں میں جہاد اور قتال منع ہونے کا حکم اب اس شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر کہیں بھی جہاد یا قتال اسلامی شرائط کے مطابق ہوتا ہو، محض فتنہ فساد یا محض اپنے غلط نظریات پر نہ ہو، شریعت کے شرائط سے ہٹا ہوا نہ ہو، ان شرائط کے مطابق شرعی تقاضوں پر کہیں ہو رہا ہو تو اس کی اجازت ان 4 مہینوں میں بھی رہے گی۔ البتہ احترام اور عبادت کا اہتمام ان 4 مہینوں میں اب بھی کیا جانا چاہیے۔ تو ماہ محرم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق یہ ایک تاریخی مہینہ ہے، اس سے اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی سال کا شروع جنوری سے ہوتا ہے
اور جنوری کا نام ہی جانور کے مشابہت سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں شراب، عیاشی اور بے حیائی، زنا، جس قدر تحفے تحائف، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا اختلاط، محبت، عشق کے مناظر، جس قدر بے حیائی، عیاشی، شراب نوشی کے مناظر اس میں دیکھے اور کیے جاتے ہیں، وہ ظالمانہ حرکتیں، وہ جانوری اور حیوانیت پر مشتمل اعمال اور حرکتیں جیسے دنیا دار اور عیاش قسم کے لوگ کرتے ہیں، ایسے ہی اسلامی مہینہ شروع ہونے پر مسلمانوں کے دل میں ایک طرح کی خوشی کا اظہار اور نئے عزائم کی کوشش کہ ہم نے پچھلے سال کیا گناہ کیے جس کا ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، نئے سال میں ہمیں کیا عزائم کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں اللہ نے زندگی میں ایک نیا سال، ایک نیا موقع اور وقت ہمیں عطا کیا ہے، جن میں گناہوں کی توبہ اور پچھلے اعمال کی کوتاہیوں کی تلافی ایک نئے مقاصد کے ساتھ ہمیں اس سال کی شروعات کرنا چاہیے، وقت ضائع کرنے کے بجائے۔ ابھی اسلامی مہینہ چونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اسلامی مہینوں میں سے سال میں سے پہلا مہینہ اور متبرک مہینہ ہے، تو کوشش اور ترتیب بنائی جائے کہ یہ سال ہمارا ایسی نیکیوں اور عبادتوں اور اخلاقی پیرایوں کے ساتھ شروع ہو جس سے اللہ تعالیٰ بقیہ 11 مہینے بھی ہمارے اندر وہ اخلاق و عبادت اور نیکیوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہمیں شامل حال رہے۔ اس لیے اسلامی مہینے میں عبادت کا اہتمام خاص طور سے کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلامی مہینے کی عظمت اور اہمیت اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔